متحدہ ہندوستان کے اوپر جب برطانوی سامراج مسلط تھا اور انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ ہندوستانیوں کے اوپر بے پناہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، خاص طور سے شاعر اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، ہمارے قرآن پر حملے کیے جا رہے تھے، دین اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے، الیاذ باللہ ازواج مطہرات کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے تھے، اور اسلام کو اس ہندوستان سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اور جب ظلم و ستم زیادہ ہوا تو پھر مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، جنہوں نے خلافت کمیٹی قائم کی تھی، انہوں نے 1920 کے اندر انگریزوں سے ترک موالات کی ایک مہم چلائی کہ انگریزوں کا کلی طور پر بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے یہاں ملازمت نہ کی جائے، ان کی کوئی مدد نہ کی جائے، جس کو ترک موالات یا نان کوآپریشن کہتے ہیں۔ تو نان کوآپریشن کی ایک مہم چلائی گئی، ایک تحریک چلائی گئی، یہ 9 جون 1920 کے اندر تحریک چلائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد دلی کے اندر جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، جس کی صدارت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرمائے رہے تھے، اور وہ ابھی نئے مالٹا کے قید خانے سے رہا ہو کر تشریف لائے تھے۔ تو ان کی صدارت میں دلی کے اندر ایک اجلاس ہوا، اور پورے ملک سے تقریباً 500 علماء نے، عوام اس کے علاوہ، اس اجلاس کے اندر شرکت کی، اور اس کے اندر یہ ترک موالات جو تحریک چلائی گئی تھی، اس کو فتوے کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ نان کوآپریشن کو فتوے کی شکل دے کر اس کے اوپر علماء کرام نے دستخط کیے، اور تقریباً 474 علماء کرام نے اس کے اوپر دستخط کیے کہ انگریزوں کا کلی طور پر بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، کسی طرح کا ان سے تعلق نہ رکھا جائے، اور کسی طرح کی ان کی مدد نہ کی جائے۔ اسی کے نتیجے میں مقدمہ کراچی شروع ہوا ہے، جس نے ملک گیر شہرت حاصل کر لی تھی، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے اوپر وہ مقدمہ کراچی کے اندر چلایا گیا تھا۔ تو انگریزوں کے خلاف متحدہ ہندوستان کے اندر علماء کرام نے جو ترک موالات کی تحریک چلائی تھی، اور اس کو فتوے کی شکل دے کر اس کے اوپر علماء کرام نے دستخط کیے تھے، پھر علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا تھا، جیلوں کے اندر ٹھونسا جا رہا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے۔ انگریز نے اس فتوے کے نتیجے میں گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور گھٹنے ٹیکنے پر وہ مجبور ہو گیا تھا۔ آج اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یورپ گستاخی کرتا ہے یا فرانس گستاخی کرتا ہے، توہین آمیز آپ کے خاکے بنائے جاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو جو سبق انگریزوں کو اس متحدہ ہندوستان کے اندر سکھایا گیا تھا اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے، آج بھی اگر فرانس کی مصنوعات کا کلی طور پر مسلمان بائیکاٹ کر دیں، پوری دنیا کے مسلمان، تو آج فرانس گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یورپ کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔